خناس کے اس کے وسوسوں میں اللہ ہی ہے جو بچائے، لہذا وساوس اور دلوں میں اٹھتے ہوئے خیالات اس پہ کنٹرول کرنا اور ان کو کنٹرول کر کے اپنی لائف گزارنا سمجھدار پاکیزہ کامیاب لوگوں کا دل۔ میں اس کی کچھ علامتیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے اور آپ اسی کو سمجھ جائیں کہ اس کے وار کے طریقے کیا خناس، کیونکہ اس نے بدبخت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا۔ ایک تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے خناس کا کہ یہ ایک خیال تمہارے اندر سے جانے نہیں دیتا۔ اگر آپ ایک خیال کو بار بار اپنے ذہن میں سوچتے ہیں تو آپ اس کا شکار ہو چکے۔ دوسری چیز جو یہ کرتا ہے، یہ آپ کے اندر ہمیشہ نیگیٹیوٹی پیدا کرے، کوئی پازیٹیو بات نہیں سوچنے دے۔ بھائی دیکھو، اگر کوئی خیال آ ہی گیا ہے تو اس کے ہزاروں پازیٹیو زاویے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہزاروں پازیٹیو زاویے بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس طرف بھی تو سوچیں نا۔ نہیں، یہ ادھر نہیں آنے دے گا، یہ آپ کو صرف نیگیٹو دکھا۔ تیسری چیز اس کی جو بہت بڑی ہے تو یہ ہے کہ یہ آپ کو مایوسیوں کے اندر تربیت دے گا، مایوس کر دے گا اللہ کی رحمت سے، اور یہ اس طرح کر دے گا اللہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا بہت بڑا وار جو آخری لیول پہ لے جاتا ہے جب یہ، تو پھر یہ مایوسی پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ اس کے 3 میجر اٹیکس ہیں جو یہ لوگوں پہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے پوری سورت خناس کے لیے اتاری ہے، اور یہ آخری سورت ہے قرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں آخر میں اس لیے درج کیا کہ جاتے جاتے اب میری آخری بات بھی سن، اس سے بچو، اور اس کو تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اس سے صرف میں رب ہو کے تمہیں بچا سکتا ہوں، میری پناہ میں آؤ۔ کہو مالک الناس، کہو رب الناس، کہو الہ الناس، اور میں جو پناہ دے دوں مولا من شر الوسواس الخناس، اس کے اندر یہ جو وسوسے ڈالتا ہے مجھے اس سے منع بچا۔ اس کا پہلا حل یہ ہوتا ہے، آپ نے شر شیطانی سے بچنا ہے، ایک تو مسلسل ہر روز اپنا حصار کریں، اور حصار کو معمولی نہ سمجھیں۔ 3 دفعہ آیت کرسی، 3 دفعہ آخری دونوں کل، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 3 دفعہ یہ، اللہم اکفنا شرهم بما شئت، 3 دفعہ یہ، اور 3 دفعہ آخری پھر درود خضری، وہ شروع میں بھی درود خضری۔ تو یہ مکمل حصار ہے، اس کو صبح اور شام کرنا ہوتا ہے۔ صبح کا کیا شام تک رہتا ہے، شام کا کیا صبح تک رہتا ہے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی شیلڈ ہے خناس کے راستے کی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خیال آ ہی گیا ہے تو فوراً اسے رکنے نہ دیں، اسے گزار دیں، نیا خیال لیں، پھر اسے بھی گزار دیں، پھر نیا لیں، پھر اسے بھی گزار دیں، پھر یوں آپ کے سامنے خیالات کی لائن لگی رہے لیکن کوئی خیال رکنے نہ پائے، کیونکہ جب وہ اسٹے کرتا ہے تو انسان کے ذہن پہ اداسی چھاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ چلتا پانی پاک ہو۔ دوسرا حل جو ہے خناس سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی پازیٹیو رستے پہ لگانا، جہاں سے آپ کو پازیٹیوٹی آتی ہے۔ وہ کوئی آپ کی جاب ہو سکتی ہے، وہ کوئی آپ کا کام ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کی دکان ہو سکتی ہے، وہ کوئی آپ کا کوئی اپنی مصروفیت ہو سکتی ہے ایسی، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص اٹیچ ہو جائے جس کا خیال ہی پازیٹیو ہو، یعنی وہ اس کا خیال آتا ہے نا تو ذہن میں پازیٹیوٹی آتی ہے۔ تیسرا بہت بڑا طریقہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی نیک کام میں مصروف رکھیں، دروشی پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، ہر وقت قلبی ذکر میں رہیں، اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی تلاوت منہ سے کرتے رہیں، آپ کی زبان پہ کوئی نہ کوئی تلاوت، کوئی نہ کوئی آیت، کوئی ایک آیت روز پکڑ لیں، اس کو روز اور اس کو سارا دن پڑھیں۔ آخری بات کہ یہ انہی کے اوپر حملہ کرتا ہے جو فارغ ہو، مکمل